ہمارے آج کے مہمان ایک ہائی پروفائل سیاستدان ہیں جو منسٹر وغیرہ تو نہیں رہے لیکن ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی، ممبر آف لیجسلیٹو کونسل یا جموں کشمیر میں رہے. ان کا نام ہے نظام الدین بٹ صاحب. نظام صاحب تشریف آوری کے لیے آپ کا شکریہ. آپ کا بہت بہت شکریہ بلانے کے لیے. میں مختصراً اپنے ناظرین کو یہ بتاؤں گا، حالانکہ آپ اس پہ تفصیلی روشنی ڈالیں گے، کہ نظام الدین صاحب 1977 سے گزشتہ 48 سال سے لگاتار پولیٹکس سے وابستہ ہیں. انہوں نے کئی الیکشن لڑے ہیں. 1977 میں جنتا پارٹی کا الیکشن بھی انہوں نے لڑا. اس کے بعد 1983 کا 87 کا الیکشن، اور یہ بیچ میں 10-12 سال عبدالغنی لون صاحب کے ساتھ وابستہ رہے جو پیپلز کانفرنس کے صدر تھے. ان کے نشان پہ انہوں نے الیکشن لڑا 1983 کا 87 کا بھی. اور اس کے بعد تقریباً 10-15 سال نظام صاحب صحافت کے ساتھ وابستہ رہے. آل انڈیا ریڈیو کے ساتھ بھی ان کا وابستگی رہی، اور بالآخر انہوں نے 2002 میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ شامل ہو گئے، اور وہاں پہ یہ ممبر آف لیجسلیٹو کونسل بن گئے. اور 2008 کے الیکشن میں انہوں نے کامیابی حاصل کر لی، اور ابھی 2024 کے اسمبلی الیکشن میں بھی انہوں نے دوسری کامیابی حاصل کر لی ہے. اب یہ جموں کشمیر یونین ٹیریٹری میں قانون ساز اسمبلی کے ایک ممبر ہیں. کانگریس کے ٹکٹ پہ ابھی جیت کے آئے ہیں. نظام صاحب میں نے آپ کا تعارف دے دیا. ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ شروع میں آپ شاید وکیل وغیرہ بننا چاہتے تھے، پھر آپ صحافت کے ساتھ رہے، میڈیا کے ساتھ رہے، ریڈیو کے ساتھ بھی وابستہ رہے. تو ہم مختصراً جاننا چاہیں گے کہ آپ کا یہ جو ٹرانزیشن ہے یہ صحافت سے سیاست کی طرف کیسے آ گیا؟ دیکھیے، جو ہماری دیہی زندگی رہی ہے اس میں پرانے زمانے میں دہائیاں گزر گئیں، اس میں زیادہ گائیڈنس ہوتا نہیں تھا، کاؤنسلنگ ہوتی نہیں تھی. جسے کہتے ہیں کہ آپ کا پوٹینشیل دیکھ کے یا آپ کا انٹرسٹ ایریا دیکھ کے آپ کو اس ڈائریکشن میں بھیجا جائے گا، ایسا ہو نہیں پا رہا تھا. جو سیلف ایزمپشنز یا سیلف ایسپریشنز تھیں ذاتی طور پہ، تو اسی بنیاد پہ چلتے رہے. ایک ہمبل بیک گراؤنڈ سے آئے، گریجویشن سوپور کالج سے کی، اس کے بعد میں نے قانون کی ڈگری لے لی کشمیر یونیورسٹی سے. لیکن بیچ میں اس سے پہلے جو گیپ تھا گریجویشن کے بعد اور لا ڈگری لینے سے پہلے، میں دلی گیا جہاں سے میں جرنلزم کا کورس کر کے آیا. صحافت سے تھوڑی دلچسپی ریڈیو سے ہو گئی تھی. ڈیورنگ مائی گریجویشن ڈیز اونلی رہبر صاحب ہوا کرتے تھے آل انڈیا ریڈیو میں، اس زمانے میں پروڈیوسر اوتار کرشن رہبر، بڑے دلچسپ آدمی تھے. تو انہوں نے کہا آپ صحافت پہ کچھ ایک ٹاک دے دو. میں نے کشمیری صحافت پہ ٹاک دے دی تو بڑی ہٹ ہو گئی جی، اور میں انکریج بھی ہو گیا. اس سے صحافت کی طرف میرا رجحان بڑھ گیا. میں نے لا ڈگری سے پہلے ہی کشمیر ایڈمنسٹریٹو سروسز کا ایگزام دے دیا، کوالیفائی کیا. لیکن جتنی دیر انٹرویو ہونا تھا، وائوا ہونا تھا، تو میری اپوائنٹمنٹ آل انڈیا ریڈیو میں ہو گئی ایز ٹرانسمیشن ایگزیکٹو، اور میرا پہلا اپوائنٹمنٹ، پہلی پوسٹنگ ریڈیو لیہ میں ہوئی. جی، وہاں ایک پنڈت ہی تھے، کشمیری پنڈت ڈائریکٹر اس زمانے میں پہلے، وہ بھی بڑے دلچسپ آدمی تھے اور بہت ان نے حوصلہ دیا، انکریج کیا. ساتھی بھی وہاں کئی اچھے تھے. لیکن قسمت کی بات کہ اتنے میں ہی میرے والد بیمار ہوئے. وہ کینسر سے رحلت فرما گئے. گھر میں میرے سوا پڑھا لکھا زیادہ کوئی تھا نہیں، اور اس کے بعد کوئی دیکھ ریکھ کے لیے بھی نہیں تھا. بہنیں 2 تھیں، 4 اور بھائی، 5 اور بھائی میرے بغیر، 6 بھائی 2 بہنیں. میری ماں اور میری دادی بھی زندہ ہی تھی. تو گھریلو مجبوریوں کی سبب میں نے کہا نہیں، کیوں نہ مقامی سطح پہ لا کی ڈگری لی ہے، پریکٹس کریں. میں نے ریزائن کیا. اس زمانے میں تھوڑی چونکہ صحافت کی وجہ سے اور کالج کے ایکٹیویزم کی وجہ سے تھوڑا رجحان پالیٹکس کی طرف تھا. کچھ ناراضگی تھی اس زمانے میں شیخ صاحب کے ایکارڈ کے ساتھ بھی. اس میں مجھے کچھ دیر جیل بھی جانا پڑا تھا ڈیورنگ دی ڈیز آف یونیورسٹی. 1976 کے بعد جب چیف منسٹر بنے تھے. تو
जेल से रिहाई के बाद ही मेरी अपॉइंटमेंट हो गई थी। वो भी कुछ कंफ्यूज्ड बैकग्राउंड एक सा बन गया था, एक कंपाउंड, एक कंफ्यूजन था, मैं किस डायरेक्शन में जाऊं, कैसे करूं, क्या करूं। तो बहरहाल फ़ैसला लिया नहीं जी वकालत करूं। वकालत शुरू की तो मैंने कहा क्यों ना इसमें सियासत भी करें। तो उस ज़माने में अब्दुल गनी लोन साहब का बड़ा चर्चा था कि कोई बहादुर एमएलए हंदवाड़ा से निकला है जी। उसको मैं जानता नहीं था। तो ताहिर मोहिद्दीन साहब जो चट्टान के मदीर आला हैं, वो क्लास फेलो भी रहे हैं, मुझसे एक साल पीछे ही पढ़ते थे, लेकिन हॉस्टल में भी एक साथ रहे, यूनिवर्सिटी में भी एक साथ रहे, दोस्ती भी थी। तो उस वजह से उन्हीं के ज़रिए पहला तारुफ अब्दुल गनी लोन के साथ हुआ। तो उसी में लोन साहब के साथ दिलचस्पी बढ़ गई, क्योंकि कन्वर्सेशन में लोन साहब बहुत ज़्यादा वो एलेयरिंग थे, कशिश एक थी उनको, खासकर वो जब वो देहाती लोगों के साथ बात करता था कि हम गरीब घरों से आए हैं, कश्मकश से गुज़रे हैं, इस तरह का कैरियर बनाना है, कुछ अगर कोई कंट्रीब्यूशन कर पाए तो ये एरियाज़ हैं जहाँ आदमी कुछ कर सकता है। दैट फैसिनेशन, तो मैंने ज्वाइन किया उनके साथ, और वो उस वक्त जनता पार्टी में थे जी। तो उन्होंने कहा क्यों ना आप लड़ोगे इलेक्शन। मैंने कहा कौन जीतेगा, कैसे जीतेगा। कहा ट्रायल के लिए। जनता पार्टी के साथ मेरा कोई मतलब जहनी रुझान बिल्कुल ही नहीं था, ही नहीं, इंट्रोड्यूस ही नहीं हुई थी कश्मीर में, कोई बिल्कुल दिलचस्पी की ही बात नहीं थी। तो हम समझते थे चलो एक प्लेटफार्म मिल गया इंट्रोडक्शन के लिए, तो इलेक्शन लड़ा जनता पार्टी की टिकट पे, जनता पार्टी की टिकट पे। और मुरारजी देसाई साहब वजीर आजम थे, वो मेरे जलसे में भी आ गए। हज़ारों की तादाद में जलसे में आए लोग, लेकिन जब वोट गिननी शुरू हो गए तो वोट कुछ थे नहीं। तो ऐसा लगा कि रास्ता मुश्किल है। तो जनता पार्टी से अलहदगी खुद लोन साहब ने की। मौलाना इफ्तिखार हुसैन अंसारी साहब और शमीम अहमद शमीम साहब भी थे, जिन्होंने पीपल्स कॉन्फ्रेंस की हमारे साथ दाग बेल डाली, और मैं भी पीपल्स कॉन्फ्रेंस का फाउंडर मेंबर था। शमीम अहमद शमीम साहब की रेजिडेंस हुआ करती थी बरजला में, जो बाद में डिस्प्यूटेड बनी और उनको वहाँ से निकाला गया ज़बरदस्ती कस्टोडियन के मकान से। शेख साहब के साथ उनकी दोस्ती के बाद दुश्मनी पैदा हो गई थी। शमीम साहब भी बड़े दिलचस्प शख्स थे। तो जब बनाई तो पहली तकरीर हमने कुपवाड़ा में की, और मुझे याद है शमीम साहब की बढ़ाई उसके बाद ही वो उसकी भी पहली और आखिरी तकरीर थी पीपल्स कॉन्फ्रेंस में। वो बीमार हो गए, ज़्यादा देर नहीं रह पाए। जब वहाँ तकरीर की तो 100-150 लोग थे अब्दुल गनी लोन साहब की शिनासाई की वजह से जी। तो जब मैंने तकरीर शुरू की कुपवाड़ा में, हाँ, तो उस ज़माने में मैं जाना जाता था वेरी थंडरस स्पीकर। अच्छा। एक जज्बाती तकरीर, बहुत ज़्यादा जज्बाती तकरीर की मैंने कि हम इलाहाक के बाद किस किस चीज़ से गुज़रे और आज हमारा हाल क्या है। फिर बाकी दही प्रॉब्लम्स की एक ज़बरदस्त तकरीर। तो अचानक ज़रा लोग दिलचस्पी लेने लगे, उन्होंने माइक पे ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें सुनी। तो 1000-1500 जब मैंने एंड किया जलसा अपनी तकरीर, तो 1500 के करीब लोग जमा हो गए थे जी। तो तब से आज तक मैं कुपवाड़ा में बहुत मेरा नाम रहा है। तो चलिए, जब शमीम साहब उठे तो उसने कहा अब मेरी, हालांकि वो तूफ़ान के ओरेटर थे, उनको ज़बान पे भी बहुत दस्तरस थी और खूबसूरत भी थे, और बड़ा नाम भी था उनका अपने आईना की तहरीर और तकरीर दोनों में, आईना की वजह से। तो उनकी बड़ाई, तो उनने कहा इस बच्चे ने जो तकरीर की, अब मेरी तकरीर की ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। बहरहाल तकरीर उनको करनी थी, तकरीर उन्होंने की। तो उससे भी थोड़ा हौसला मिल गया कि शायद ये एक जगह है जहाँ आगे जा सकता है आदमी। फिर जब मैं नीचे आया जलसा ख़त्म करने के बाद, तो अनजान लोग आए, गले लगाया, आप कहाँ रहते हो, कैसे, ये क्या है, वो क्या है। कुछ लोन साहब के भी शहदाई थे, तो उनने ज़्यादा ही हौसला दिया। तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ हमारा सफ़र शुरू हुआ 87 तक, 1987 तक। 87 में भी मैंने पीपल्स कॉन्फ्रेंस की ही टिकट पे इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन हम जीत रहे थे तब। तो इससे पहले 83 का भी लड़ा, 83 का भी लड़ा, उसमें अच्छे वोट लिए जी। वो मेरा समझो सियासत में एक पॉपुलर ज़िंदगी का
ایک شروعات تھی، شروعات وہ تھی۔ پہلا زینہ تھا۔ بالکل اس وقت بھی لوگوں نے بڑا سراہا، لیکن ہار گئے کیونکہ نیشنل کانفرنس کا دبدبہ تھا، شیخ صاحب کا دبدبہ، اس کے بعد فاروق صاحب کا دبدبہ، پھر ان کی حکمرانی بھی تھی۔ تو یہ دو الیکشن 1977 اور 83 آپ محمد خلیل نائک سے ہارے نیشنل کانفرنس کے، محمد خلیل جوہر سے، محمد خلیل جوہر سے، ہاں، جی ہاں۔ تو ان سے ہارے۔ ان کا بیچاروں اس کا تو محمد خلیل جوہر بڑے شریف النفس آدمی تھے، قربانیاں بھی بہت زیادہ دی تھی، لیکن وہ ایز انڈیویجول وہاں اتنے زیادہ شہرت یافتہ نہیں تھے۔ البتہ نیشنل کانفرنس کو ویسے بھی جس کینڈیڈیٹ کو بھی وہ مینڈیٹ دیتے تھے اس زمانے میں، تو وہاں کہانیاں ہوتی تھی، اگر کھمبے کو بھی اٹھائیں گے تو اس کو بھی لوگ ووٹ دیں گے۔ پھر 87 میں ایکچول کنٹیسٹ ہوا، جی، کانگریس اور نیشنل کانفرنس کی الائنس تھی، مسلم متحد محاذ کا پیپلز کانفرنس کے ساتھ کوئی الائنس ہو نہیں پائی، ہمیں دو فورسز کے بیچ میں الیکشن لڑنا پڑا، لیکن اس کے باوجود کنٹینڈر ہم ہی رہے۔ ان کی الائنس اور پیپلز کانفرنس کا کینڈیڈیٹ ہارتے نہیں تھے۔ گریز اور بانڈی پور ایک ہی کانسٹیچوئنسی تھی، ٹھیک سے چوری کی انہوں نے، اس میں دو رائے ہیں نہیں۔ اندر بھی جب حال میں گننا شروع کیا اچھے ڈھنگ سے، ایک ووٹ ہمارا اوپر دوسرا۔ تو نیشنل کانفرنس کے کینڈیڈیٹ غلام رسول میر ناز غلام اور رسول، آپ تھے میں پیپلز کانفرنس کے، اور غلام قادر بٹ تھے۔ غلام قادر وانی صاحب کینڈیڈیٹ نہیں تھے اس وقت، محمد عبداللہ وانی صاحب تھے۔ محمد عبداللہ وانی، غلام قادر وانی صاحب بڑے لیڈر تھے متحدہ محاذ کے، لیکن انہوں نے خود الیکشن نہیں لڑا۔ انہوں نے وہاں ایک آلوسا کے ایک جماعت اسلامی کے رکن تھے جو اس وقت پاکستان میں ہے، جی، ان کو مینڈیٹ دیا تھا۔ انہوں نے زیادہ ووٹ نہیں لیے، نہیں ووٹ ہم نیشنل کانفرنس اور کانگریس الائنس، انہوں نے 16,000 کچھ سو لیے، میں نے 16,000 لیے۔ جی، تو لوگوں کو بھروسہ نہیں آیا کہ اسے کیسے ہرایا گیا، تھوڑی سی سمجھو ڈسکریجمنٹ ہو گئی کہ شاید سسٹم ٹھیک ڈھنگ سے کام نہیں کر رہا ہے، یہاں شاید سیاسی آزادی نہیں ہے، اور اگر کوئی پوٹینشیل آدمی آئے اس کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی ہے نہیں تاکہ وہ کنٹریبیوشن کی راہ تک پہنچ سکے۔ جی، کچھ بددلی سی ہو گئی تو میں نے سیاست سے کنارہ کشی کی۔ اتنے میں لگا کہ یہاں حالات بدل رہے ہیں۔ متحدہ محاذ میں لون صاحب نے پوسٹ الیکشن شمولیت کی تھی جب متحدہ محاذ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ جی، مولانا عباس انصاری صاحب کے متحدہ محاذ کے ساتھ ملے پیپلز کانفرنس والے، بہرحال میں نے کوئی پولیٹیکل ایکٹیویزم اس دوران بالکل نہیں کیا۔ اسی میں ایک حادثہ ہوا، آئی وانٹ ٹو بی ویری کلیئر اباؤٹ، جو کہ میری زندگی سے گزر گیا ہے، جو لوگوں تک بات اگر یہاں سے پہنچے تو وہ مجھے اچھے تناظر میں دیکھ پائیں، کیونکہ بہت سٹوریز ہوتی ہیں ادھر ادھر ایسے ویسے۔ مفتی صاحب مرحوم، ان کو 83 سے ہی میرے ساتھ دلچسپی تھی، وہ بہت مناتے تھے کہ آپ کو ایک بڑا پلیٹ فارم دے دیں گے، کانگریس میں آ جاؤ، یہ وہ۔ ہم تو ان کو کہتے تھے کانگریس تو یہاں کے کشمیر کے سینٹیمنٹ کے خلاف قانون بناتی ہے، ڈیموکریسی کو دھچکا لگتا ہے، حکومتیں گراتے ہو، ایگریمنٹس کو پھر بدل دیتے ہو، پرومسز توڑ دیتے ہو، تو ہم کیسے جائیں لوگوں میں، یہ احساس تھا ہمیشہ۔ جی، تو انہوں نے کہا نہیں، جو آپ سمجھتے ہو اگر یہاں کوئی غلطیاں ہوتی ہیں کشمیر کے حوالے سے، جب اچھے لوگ آئیں گے تو ہم دلی کی سوچ کو بدل سکتے ہیں۔ اس کا پہلے سے ہی ایک طریقے کی ان کی وہ سوچ تھی۔ بہرحال وہ نہیں ہو پایا، 87 میں بھی نہیں ہو پایا، بعد میں وہ جنتا دل میں شامل ہو گئے۔ 89 میں میری والدہ گزر گئی، جی، والد صاحب تو 77 میں ہی گزرے تھے۔ جب والدہ گزر گئی تو مفتی صاحب نے سنا تو وہ تعزیت کے لیے آئے آپ کے گھر پہ، میرے گھر پہ۔ تو اس کے بعد ہی بندوق شروع ہو گئی، انسرجنسی ہو گئی، نعرے بازی شروع ہو گئی، ہم کیا چاہتے آزادی، لاکھوں کی سنکھیا میں لوگ نکلتے تھے۔ تو چونکہ سبوں کو معلوم تھا مفتی صاحب ان کی تعزیت کے لیے آئے تھے، تو وہ ایک گراؤنڈ بنا دیا ایکسٹریمسٹ نے، تو مجھے وہاں سے بھاگنا پڑا۔
سری نگر آیا. مطلب ایک جنرل خوف تھا یا کوئی اسپیسیفک تھریٹ بھی ملا؟ نہیں, تھریٹ بھی آئے. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جامعہ مسجد میں ایک بڑا اجتماع تھا, میں بھی نماز میں شامل تھا جمعہ کے روز. میں نے گزارش کی امام صاحب سے, کیونکہ اس وقت میں اس علاقے کا موسٹ پاپولر انڈیویجول تھا, کسی لگی لپٹی کے بغیر میں یہ کہتا, موسٹ پاپولر انڈیویجول, سب عزت کرتے تھے جی, اکراس دی بورڈ, سیاست سے بالا تر ہو کر. سمجھتے تھے شاید غریب گھر کا ایک اچھا نوجوان, بول چال اس کا ٹھیک ہے, اخلاق اچھے ہیں, آئیڈیاز اچھے ہیں, جو کچھ یہ بولتا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. تو اسی میں جب وہ مفتی صاحب کا ایک پس منظر بنا تو جماعت اسلامی والے اور پیپلز لیگ والوں کو شاید وہاں مقامی سطح پہ, یہ نہیں کہ جماعتی سطح پہ, مقامی سطح پہ لگا کہ یہ شاید ایک قسم کی رکاوٹ ہے ہماری سیاسی ترقی میں. تو اس ایک دو تھریٹس آ گئے اور مجھے وہاں سے گھر چھوڑ کے بھاگنا پڑا. میں جب سری نگر آیا تو کوئی پناہ گاہ بھی نہیں تھا. کہیں گاؤں میں رہے, کہیں پہلے عبدالغنی وکیل صاحب کے گھر میں رہے, عطا اللہ بٹ ایک سیاسی کارکن ہوتے تھے سوپور میں, وہاں رہے. پھر عبدالغنی لون نے سنا کہ یہ پریشان ہے, وہ آئے, انہوں نے سوپور میں اپنے سسرال میں بٹھایا. میں وہاں تنگ آ گیا, میں نے کہا میں یہاں کیا کروں, میرا کوئی قصور ہے ہی نہیں, اب لوگوں کے گھروں میں بیٹھ کے کیا کھانا کھانا ہے. عبدالحاد وکیل صاحب مرحوم کے گھر گیا, وہ ملیٹنسی کی تھریٹ سے وہاں سے بھاگ گئے تھے, وہاں تالا لگا تھا, رات کا وقت تھا. تو رات کے اندھیرے میں مجھے کسی اور گھر میں جانا پڑا. بہرحال میں سری نگر پہنچا, جہاں میں طاہر محی الدین کے گھر بڑی دیر طاہر صاحب کے گھر رہا. یہ 90 کی بات ہے؟ ہاں جی, 90. اسی میں چونکہ وہ صحافت سے جڑے تھے تو روزگار کی ضرورت تھی, تو ان نے کہا میں آپ کو 800 روپے مہینے کا دے سکتا ہوں, کیونکہ چھوٹا ایک اخبار ہے, چٹان. ہاں چٹان. جی, تو آپ ایڈیٹوریل 4 لکھا کرو, 200 روپے ایڈیٹوریل کے دیتا رہوں گا. جی, تو وہ اس کی بڑائی تھی. میں کئی ایڈیٹوریل جو چٹان میں اس زمانے کے تھے میرے ہی لکھے ہوئے ہیں. تو میرا نام نہیں آتا تھا, طاہر صاحب کی بڑائی تھی تو وہ 800 روپے دیتے تھے. اسی میں محمد شعبان وکیل, اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کرے, میں ان کے پاس گیا, وہ کلاس فیلو تھے. میں نے کہا اب میں یہاں سری نگر میں رہ رہا ہوں, تو آپ کا بھی اخبار ہو, آپ کے اخبار کا بڑا نام ہے اور آپ کی آمدنی بھی اچھی خاصی ہے, الصفا نیوز. ہاں آپ مجھے اپنے ساتھ جوڑ دو. تو ان نے کہا میں 1500 مہینے کا دوں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. دوسرے دن اسے کہا دوسرے دن آؤ. جب میں دوسرے دن گیا تو اس نے کہا 1500 میں گھر بیٹھ کے دوں گا, کیونکہ آپ میرے دوست ہو, مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ آپ میرے ماتحت کام کرو گے. میں نے کہا نہیں, میں مانگے کی تنخواہ نہیں لوں گا, میں کام کروں گا, 1500 پہ کام کروں گا, کام جب کروں گا تب لوں گا, نہیں تو نہیں لوں گا. میں نے نہیں لیے. اسی وقت اسنا میں کسی نے بولا یہاں مختلف انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں جو لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں وغیرہ. تو میرے ایک دوست تھے, صحافی ہیں بڑے, ان سے میرا رابطہ پہلے تھا, گھریلو تعلقات تھے ان کے دادا جی کے ساتھ, والد کے ساتھ, جو سراف فیملی ہے جموں کی. جی, پشپ سرف صاحب کو میں نے فون کیا تو انہیں کہا آپ دلی آؤ, کچھ نہ کچھ تلاش کریں گے. وہاں جب ہم گئے تو ان کی وجہ سے میری اپوائنٹمنٹ UNA میں ہونے ہی والی تھی. اچھا. تو وہاں کشمیر کے بیورو چیف تھے, اپنے میرے کلاس فیلو ہی رہے تھے. تو ان نے مجھے بلایا, آپ جو ڈھونڈ رہے ہو UNA, آپ کو ماریں گے وہاں, آپ کیوں اپنی زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہو, میں آپ کا دشمن نہیں ہوں, میں خوش ہوں اگر UNA میں آپ کو سری نگر میں پوسٹ کرتے. تو میں خوف زدہ ہو گیا, میں دوسرے دن گیا ہی نہیں. اس کے بعد کہیں میں نے دیکھا کہ مفتی صاحب ہیں, ان کے پاس کیوں نہ جاؤں. میں مفتی صاحب کے پاس گیا, ان سے اپوائنٹمنٹ لے لی, وہ منسٹر تھے. تو انہوں نے کہا, وہ ہوم منسٹر تھے اس وقت. ہاں جی, انہوں نے کہا کہ میرا ریلائنس والوں کے ساتھ ہے, تو آپ, میں ان کا نام بھول گیا ہوں, نیشنل ہیرالڈ کے ایڈیٹر رہے تھے بعد میں, جو نکلتا تھا ریلائنس والوں کا انگریزی اخبار. تو انہوں نے کہا وہاں جاؤ. وہاں جب میں گیا تو ایڈیٹر نے میرا انٹرویو لیا, کچھ آرٹیکل لکھوایا کشمیر پہ. میں نے 10 پیج کا ایک آرٹیکل, لمبا آرٹیکل لکھا.
تو اس نے کہا ٹھیک ہے ہم اپوائنٹمنٹ آرڈر ٹائپ کروائیں گے. اتنی اسنا میں سعید صاحب آ گئے, وہ اسی اخبار کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر تھے یو پی میں. محمد سعید ملک. محمد سعید ملک بہت بڑے اچھے انسان, بڑے ہی نامور صحافی, قلم پہ زور قلم ان کا تو پیٹریوٹ میں شاید ایڈیٹوریل میں بھی رہے. ہاں یہ مطلب اس کے بغیر بھی وہ کہاں رہے یا نہیں رہے, لیکن قلم پہ ان کا بڑا زبردست زور ہے. تو وہ بھی آئے, انہوں نے بھی ایسا ہی کہا کہ آپ عبدالغنی لون کے ساتھ تھے, ملیٹنسی کا ٹیگ ہے, یہ ہے وہ ہے, آپ ذرا صبر سے ہی کام لے لو, ان ایزیومنگ طریقے سے ہی کام کرو, آپ کے لیے یہ ٹھیک نہیں رہے گا, وہاں تھریٹس ہیں, ڈینجرس ہیں. میں وہاں بھی خوف زدہ ہو گیا. تو سوز صاحب میرے استاد رہے ہیں, سیف الدین سوز صاحب. وہ یہ آپ کے استاد تھے سوپور ڈگری کالج میں. ہاں جی. وہ اکنامکس پڑھاتے تھے, میں اکنامکس کا اسٹوڈنٹ نہیں تھا, لیکن جتنی بھی وہاں ایکٹیویٹیز چلتی تھی وہ بچہ صاحب اور سوز صاحب ہی چلاتے تھے اس زمانے میں. ان دونوں پروفیسر گنی بھی ہوا کرتے ہیں, فارسی کے پروفیسر تینوں اس میں سوپور کالج. ان کا ٹیچرز ایسوسیشن کی اس کمپین میں بھی حصہ رہا, تینوں کا وہی لیڈرشپ رول ان کا رہا. بعد میں مسلم ایجوکیشنل ٹرسٹ بنا, انہی کی دلچسپی کی وجہ سے بنا, غریب لوگوں کی معاونت ہو گئی. تو ان کے ساتھ ایک تعلق بنا تھا, تو میں ان کے گھر گیا, دلی وہ ایم پی تھے. ان نے کہا انٹرنیشنل ایجنسیز میں کیا دیکھوں, مجھے ایران کے ایمبیسڈر سے اچھی خاصی شناسائی ہے. ایران کے اس وقت ایمبیسڈر تھے انڈیا میں, یہ سعید صاحب نے کہا. نہیں یہ سیف الدین سوز صاحب. تو شیخ عطار صاحب تھے. جی. وہاں جب میں گیا تو شیخ عطار صاحب نے فون کیا ارنا والوں کو. ان کا دلی میں آفس تھا, اور خود دادی صاحب شیخ عطار کیا تھے؟ ایمبیسڈر ایران کے. اچھا. وہ بعد میں فارن سیکریٹری رہے ایران کے. ہاں, بہت ہی کامیاب ایمبیسڈر رہے ہیں ایران کے دلی میں. بہت ہی نام تھا ان کا اس زمانے میں, بڑے ماڈریٹ, بہت دور اندیش, اور ڈپلومیسی میں جتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں ہی واز ایمنگ دی بیسٹ. وہ ان کے ساتھ انہوں نے بھی کہا آپ ہمیں ایک یہ دے دو, یہ بورڈ لگایا, کہا آپ ایک کشمیر پہ ایک لیکچر دے دو, لیکن ساتھ ساتھ جو گٹ پوائنٹس ہیں وہ بورڈ پہ لکھ کے رکھو. تو انہوں نے کئی لوگوں کو بلایا, مجھے نہیں پتا وہ کون کون لوگ تھے, کہاں سے تھے, کیسے تھے, آل دیئر ڈپلومیسی ریلیٹڈ انڈیویجولس. تو چھوٹے سے ایک کمرے میں نے وہاں ایک کیا بولتے ہیں اس کو اردو میں ایک طرح کا ایک لیکچر ہی دے دیا. تو پریزنٹیشن یس, ایک پریزنٹیشن دے دی. تو ان کو کافی دلچسپی ہو گئی. اس میں ایک خاص بات جو میں بولنا چاہتا ہوں, جس کو انہوں نے بہت زیادہ پسند کیا. میں نے ان کو کہا کہ کشمیر میں حالات بہت زیادہ خراب ہیں, وہاں کئی لوگوں کو وہاں سے بھاگنا پڑا, اس میں مسلمان بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, ہندو بھی ہیں. خوف سے, اتنا خوف ہے کہ نہیں ہے, لیکن خوف لے لیا لوگوں نے, اور ایک ٹرینڈ ایک بنا ہے ایگزوڈس کا. تو شیعہ مسلمز کا بھی وہاں ایک کریٹیکل ایک فیز ہے. تو ایران کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہے کہ ان کی دیکھ ریکھ کیسے کر سکے. They have to create kind of a balance between their diplomatic considerations in India, at the same time their relations with Pakistan. تو اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک, تو لیکن کرنا پڑے گا. تو اس کے لیے لوکل لیڈرشپ کا بہت زیادہ رول رہے گا. اب مجھے نہیں معلوم آپ کو کس طرح کی سنی لیڈرشپ کے ساتھ وہاں کوئی لہزان ہے, لیکن وہاں جو شیعہ لیڈرشپ ہے اس میں ایک کو قریب سے جانتا ہوں جس کی دونوں قدر کرتے ہیں, شیعہ کمیونٹی بھی اور سنیز بھی. وہ ہے مولانا عباس انصاری صاحب. مجھے اس چیز کی کوئی علمیت نہیں تھی ایرانی کلچر کی کہ مولانا عباس صاحب کم سکول کے نہیں تھے, وہ عراق کے تھے. بلکہ وہ ان کی مخالفت کرتے تھے بہت زیادہ. اسلامی انقلاب آیا تھا ایران میں تو وہ جانے جاتے تھے ان کے کرٹیک. مجھے یہ معلوم نہیں تھا.
لیکچر کے بعد انہوں نے کہا یہ بڑا انسائٹ فل تھا سارا کچھ، جو کچھ آپ نے بتایا، بہت کم باتیں اس میں ہم نے سنی تھی، اور آج ہمارا ویژن زیادہ بڑھ گیا ویزاوی کشمیر اینڈ ویزاوی آور ڈپلومیٹک ریلیشنز بوتھ انڈیا اینڈ پاکستان. تو الگ سے لے لیا ایک بندے نے، کہا وہ عباس صاحب کے بارے میں ہماری پرابلم ہے. تو آپ کا مولانا افتخار صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ رہے آغا صاحبان بڑگام کے، تو ہم ان کے اور ہمارے درمیان اچھے تعلقات ہیں، لیکن ان کی زیادہ سیاست میں دلچسپی نہیں ہے. تو میں نے کہا وہ آپ فیصلہ کر لو، وہ آپ کو کرنا ہے. وہ مین سٹریم پالیٹکس میں ہے، نیشنلسٹ ہیں، ان کے ساتھ ان کی ہندوستان کے ساتھ بہت زیادہ بھارت کے سسٹم کے ساتھ شناسائی ہے، آپ بات کر لو. بہرحال بعد میں عباس صاحب ایران گئے. اس سفر میں ان کے شامل حال نہیں تھا، لیکن ہم ایران گئے، وہاں دیکھا سب کچھ. تو ارنا میں میری اس وقت اپوائنٹمنٹ ہو گئی تھی. ریپبلک نیوز ایجنسی ایران کی. ہاں، انہوں نے بھی کوئی زیادہ تنخواہ نہیں دی. لوگوں کو گمان تھا کہ بہت زیادہ تنخواہ ہوگی اس کی، انہوں نے بھی 1500 سے شروع کیا. خالی 1500 مہینے کا، اور باقی البتہ وائر وتھل اور جو ایکسپینڈیچر کا معاملہ تھا اس میں بڑے لبرل رہے. تو خود دادی صاحب رہے. اس کے بعد دوسرے ایک وہاں کے بیورو چیف آئے دلی کے، تو وہ بھی بہت زیادہ پسند کرتے تھے. لیکن ایک مشکل ہو گئی جب میں ارنا میں میری اپوائنٹمنٹ ہو گئی. مجھے بالکل یہ علم نہیں تھا کہ وہاں امداد ساکی صاحب ارنا کے مجھ سے پہلے کارسپونڈنٹ تھے، اور جب میری اپوائنٹمنٹ ہو گئی تو ان کو اس وقت کہا گیا کہ آپ بھی کنٹینیو کرو. شاید ان کے ایگو کو دھکا لگا، تو مجھے خوف ایک پیدا ہو گیا کہ وہاں جب پرتاپ پارک جاؤں، وہاں بڑے لوگ ہیں، امداد صاحب بہت پرانے ہیں وہاں، کہیں میں پھر خطرے سے. آپ کو اس بارے میں علمیت نہیں تھی؟ بالکل پہلے سے ہی ان کے ساتھ کام کر رہے تھے؟ بالکل نہیں تھی. اور اچانک میں سی ٹی او گیا، تب ہم ٹیلی گرافی کے لیے بھیجتے تھے. میں نے پہلی سٹوری بنائی اور پی ٹی ایف کے دفتر میں بنائی، صوفی صاحب کے دفتر میں. انہوں نے بھی مدد کی، ٹائپ رائٹر دیا، باقی دیا، کہا اگر آپ نہیں جانتے ہو تو میں خود ٹائپ کر کے دے دوں گا. تو پہلی سٹوری مجھے بھیجنی تھی. جب میں نے بھیجی تو انہوں نے فون کیا واپس، کہا آپ ٹھیک ہو؟ میں نے کہا میں بالکل ٹھیک ہوں، البتہ آپ نے میری ایک مشکل پیدا کی، ایسے مت کرو. وہ کوئی ایک ریکنسیلیشن ہونی چاہیے. میں نے آج سنا یہاں کچھ لوگوں سے کہ ساکی صاحب یہاں ہیں، آپ کے کارسپونڈنٹ رہے ہیں، تو میں کسی کے اگینسٹ نہیں آنا چاہتا ہوں. یہاں وہ حالات نہیں ہیں کہ ٹکراؤ کی صورت بنے. مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ امداد ساکی صاحب میرے پیچھے سن رہے تھے فون پہ. وہ آئے تھے کسی سٹوری، ان کو بھی کوئی سٹوری بھیجنی تھی، لیکن وہ میرا کلام پورا سن رہے تھے. آپ ان کو جانتے نہیں تھے؟ نہیں جانتا تھا. پورا کلام سن رہے تھے، اور میں نے ان کی بڑی تعریفیں کی. اور میں نے بڑی عاجزی بھی کی کہ اچھا نہیں لگتا ہے، مجھے مشکلات ہیں، لیکن کچھ دوسرے طریقے سے دیکھ لو میری کیسے مدد ہو سکتی ہے. لیکن میں ان کے روزگار کو چھیننے کے لیے نہیں آیا ہوں. وہ جب سنیں گے تو وہ کیا سوچیں گے. وہ سب سن رہے تھے. اینڈ فرام دین آن ورڈز ہی ہیز بین سو نائس ٹو می، سو نائس ٹو می. اور میں نے اس کو بہت اچھا انسان پایا. پھر وہ مدد بھی کرتے رہے، اور پرتاپ پارک میں ان کا اچھا خاصا اثر و رسوخ تھا، اس سے باہر بھی اثر و رسوخ تھا. تو چلتے بنے وہاں. پھر میں نے دوسری چینلز کے ساتھ، اخباروں کے ساتھ وہاں لوکل بھی کام کیا، انگلش ڈیلیز کے ساتھ لکھتے بھی رہے. تو پھر 2-1 سال میں ہی تھوڑا ریکگنیشن مل گیا ایز اے جرنلسٹ. تو آپ بھی اس زمانے میں زبردست قلم تھا، پہ دسترس تھا، اور آپ کا ایک بڑا نام تھا. لکھنے میں آپ کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا تھا. یور وہ ٹیلنٹ اس کو ہارنس ہو رہا تھا تھرو یور رائٹنگس. تو ہم بھی سیکھتے ہی تھے اس سے. تو سیکھتے گئے تو میرا فائنلی اپوائنٹمنٹ ہو گیا نیوز ٹوڈے کے ساتھ، جو اناڈو گروپ ہے. پہلے میں نیوز ٹوڈے کا کارسپونڈنٹ رہا، پھر بیورو چیف ای ٹی وی کا رہا 10 سال کے اس پورے عرصے میں. پھر حیدرآباد میں ہی پھر ای ٹی وی نے اردو چینل کا مجھے نیوز ہیڈ بنا دیا. بیورو چیف کا ہی ہوتا ہے وہ،
تو ای ٹی وی میں نیوز ہیڈ بنا وہاں فلم سٹی میں. وہیں حیدرآباد سے ہی آپ آپریٹ کرتے تھے؟ فلم سٹی میں تو میں کام کرتا رہا, وہیں سے آپریٹ کرتا رہا. تب میں نے ارنا چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہاں اچھی خاصی سیلری بھی مل رہی تھی, پوزیشن بھی اچھی تھی, ماحول بھی اچھا تھا. اور رامو جی رائے جو اب اس دنیا میں نہیں ہے, سورگ بہت قریب سے جانتے تھے اور بہت اعتبار کرتے تھے مجھ پہ. دوسرے چینلز کے جو بھی بیورو چیفز وہاں تھے ان کے ساتھ بھی اچھی خاصی دوستی ہو گئی, انٹریکشن بہت اچھا ہوتا تھا, وہ ماحول بھی اچھا تھا. تو اسی میں مفتی صاحب 2002 کا الیکشن جیت کے آ گئے. جی. میں ای ٹی وی کی کوریج کر رہا تھا جموں کشمیر میں. تو مفتی صاحب کے ساتھ چونکہ شناسائی تھی, تھوڑا ان کو لگ رہا تھا دور سے دیکھ کے کہ یہ ہماری مدد کر رہا ہے جی پی ڈی پی کی. تو جب ہم, آپ کو یاد ہوگا شاید آپ بھی اس پریس کانفرنس, جو پہلی پریس کانفرنس ان کی تھی, حکومت نہیں بنی تھی, جو ان کے نوگام کے گھر پہ ہوئی. گھر پہ. تو انہوں نے مجھے الگ کر کے گلے لگایا. جی. اس کا اسکرین شاٹ کسی نے لیا جس میں یہ غلام قادر پردیسی, حمید اللہ خان, علی, وائرل ہو گیا وہ میرا, یہ سب لوگ تھے وہاں پہ, میری اور اس کی وہ حمید کرا, یہ سب لوگ تھے وہاں. ہاں, وہ گلے لگانے کا مسئلہ اور ایک جرنلسٹ کے ساتھ تو وائرل ہو گیا وہ. تو دوسرے دن کیا ہو گیا, ٹو شیئر اٹ ود یو, کسی اور کے ساتھ شیئر کیا نہیں. تو مجھے ان رائٹنگ تھریٹ آ گیا. میں 5 پرتاپ پارک میں رہتا تھا, میں نے وہ مکان چھوڑا نہیں تھا, وہیں انسٹال تھے سب یہ ای ٹی وی کے ایکوپمنٹس وغیرہ. تو تھریٹ آیا ان رائٹنگ, تو اس میں لکھا تھا کہ یہ مفتی محمد سعید کا ایجنٹ ہے, یہ شہر چھوڑ دے. اور محمد سعید ملک صاحب کا نام تھا. اچھا, دونوں کا تھا. یہ صحافیوں کا لباس اوڑھ کے یہاں مفتی محمد سعید کی سیاست کو بڑھاوا دے رہے ہیں, تحریک دشمنی کر رہے ہیں. ہاں, وہ تو جو وہ آپ جانتے ہو کیا کیا لکھتے تھے. تو جی. پہلے مرحلے پہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوا. میں نے چٹھی جب پڑھی ہاتھ میں, کچھ بھی نہیں ہوا, کوئی خوف نہیں لگا, بالکل نہیں لگا. لیکن جب میں فیملی میں بیٹھا, میرے بچے بالکل چھوٹے تھے, وہ جو میرا جس وقت وہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل بھی رہا, وہ آج کل ہائی کورٹ میں اچھا خاصا وکیل ہے, اور میرا بڑا ہی سپورٹ کرتا ہے. تو وہ بہت چھوٹا تھا, وہ آیا دوڑ کے میری گود میں بیٹھا. جو ہی وہ میری گود میں بیٹھا تو مجھے آنسو آ گئے. میری مسز دیکھ رہی تھی, وہ آئی ایک دم, کہا آپ کیوں رو رہے ہو؟ میں نے کہا کچھ نہیں. جب میں سنبھل گیا تو اس وہ مانی نہیں, کہا مجھے اعتماد میں لے لو, بچے آ گئے دونوں, بیٹی بھی آ گئی, بڑا بیٹا بھی آ گیا. تو میں نے کہا کچھ اس طرح کا ہے, تھوڑا میں جذباتی ہو گیا, بچے کو دیکھے, مسئلہ کچھ نہیں ہے, بیٹھے ہیں. تو اتنے میں بیٹھا ہی تھا تو رامو جی راؤ صاحب کا فون آیا. کہا آپ کہاں ہو؟ میں نے کہا سری نگر ہی ہوں. کہا اب آپ وہاں مت رہو, آپ کی پرماننٹ پوسٹنگ اب فلم سٹی میں ہی رہے گی. میں اتنا خوش ہو گیا, میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے روزگار کے ساتھ ساتھ, عزت کے ساتھ ساتھ مجھے میری زندگی کی حفاظت کا بھی انتظام کر لیا. تو یہ پرتاپ پارک کی ریزیڈنس ریٹین ہی کی میں نے. تو جب میں وہاں گیا ان کے ساتھ تو بڑی مدت جڑا رہا, لیکن 2002 میں چیف منسٹر بننے کے بعد مفتی صاحب پھر حیدرآباد آ گئے. اچھا. میں نے رامو جی راؤ صاحب سے درخواست کی, ریکویسٹ کیا ان کو, چیئرمین صاحب کو, کہ میرا چیف منسٹر آیا ہے, میری اسٹیٹ کا ہے, تو میں ان کو فلم سٹی لے آؤں. جی. اسٹوڈیو میں ان کا لمبا ایک انٹرویو لے لیں. کہا میں تو پالیٹیشینس کو فلم سٹی میں نہیں, آپ کو انٹرویو لینا ہے باہر ہی لے لو. اچھا, یہاں مت لاؤ. اس نے منع کیا. اچھا. پھر میں نے گاڑی لے لی, میں نے کیمرہ کرو اٹھایا, میں وہاں گیا بنجارن ہلز میں بیٹھے تھے مفتی صاحب, ان کے ساتھ جنڈیال صاحب تھے, ڈائریکٹر, ہاں ڈائریکٹر انفارمیشن تھے وہ اس زمانے میں, بعد میں پبلک سروس کمیشن کے ممبر بھی بنے, ریٹائر ہو گئے. وہ بھی آپ کو معلوم ہے کتنے نرم طبیعت کے خوش مزاج آدمی تھے, اچھے اور اچھے افسر تھے. تو وہ ساتھ تھے. تو مفتی صاحب نے منع کیا, کہا مجھے کوئی انٹرویو نہیں دینا ہے,
آپ یہاں کیا کر رہے ہو، آپ واپس آؤ. تو میری بھی کچھ دلچسپی بڑھ گئی. میں نے کہا ٹھیک ہے بات کریں گے لیکن انٹرویو تو دے دو. کہا نہیں انٹرویو نہیں دوں گا، آپ جموں آ جاؤ وہیں بات کریں گے. انٹرویو نہیں دیا. ایسی میں ہم نے پھر سٹوری چلائی. تو اتنے میں اچانک جموں آیا جی. اور میں لیو پہ آیا تھا. جموں سے میں دلی واپس گیا. دلی میں حیدرآباد ہاؤس میں ٹھہرا تھا. جنڈیال صاحب کا فون آیا، کہا آپ کہاں ہو؟ یہ 2003 تھا. 2003 یس. آپ کہاں ہو؟ میں نے کہا میں اپنے یہاں حیدرآباد ہاؤس میں ہوں، کل واپس جا رہا ہوں. میری مسز بھی ساتھ تھی. اس نے کہا نہیں مفتی صاحب آئے ہیں تو یہ کوٹلہ لین میں ٹھہرے تھے. تو میں نے آٹو لیا، مسز کو بھی ساتھ اٹھایا. کوٹلہ لین پہنچے تو اس نے کہا نہیں آپ واپس آؤ، لیو رکھو، آپ جموں آؤ کل. مجھے شک ہوا کہ شاید اس کو کسی میڈیا ایڈوائزر کی ضرورت ہے. ایک زمانے میں مفتی یہ سید صاحب ان کے میڈیا ایڈوائزر ہوا کرتے تھے. تو شاید ان کو میڈیا ایڈوائزر کی ضرورت ہے. تو چلو میں کیوں اب حیدرآباد میں رہوں، میں یہاں کام کروں گا، میں یہیں کام جموں کروں اینڈ گا. کشمیر میں. میں جناب جموں آیا تو میں ٹھہرا ہوا تھا سرکٹ ہاؤس میں. تو سویرے انہوں نے سندیسہ بھیجا. میں ان کی جموں ریزیڈنس پہ آیا تو محبوبہ جی ان کے ساتھ تھی. تو مفتی صاحب نے کہا محبوبہ جی کو اس کے ساتھ بات کرو. تو محبوبہ جی نے کہا اب کیا کرنا ہے وہاں حیدرآباد میں، آپ چھوڑ دو نوکری، اب ہمارے ساتھ جڑ جاؤ. میں نے کہا کس لیے؟ کہا وہ ڈیڈی اچھے طریقے سے جانتے ہیں، وہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے پھر اسٹرنگتھن ہو گیا آئیڈیا کہ پرہیپس ہی وانٹس می ٹو ہیو ان گورنمنٹ سروس سم ویئر آن کانٹریکٹ. تو مفتی صاحب نے کہا دیکھو میں زیادہ باتیں نہیں کروں گا، مجھے کام ہے، مجھے نکلنا ہے. آپ میڈم بیٹھو لیکن مجھ پہ بھروسہ کرو. نزدیک سے مفتی صاحب کو جانتا نہیں تھا. جب میں حضور واپس آ گیا تو نکلتے نکلتے جو ریزیڈنسی روڈ سے اترتے اترتے لیفٹ سائڈ پہ ایک ایس ٹی ڈی بوتھ تھا. جی. میرے بڑے ہی قریبی ساتھی تھے، وہ سیشنز جج تھے اس وقت، بشیر کرمانی صاحب، بڑا نام ہے ان کا. جی ہاں. اور ہم اپنی برادری میں ان کو بہت ہی دور اندیش اور عقل مند اور تجربہ کار سمجھتے تھے، زمانہ شناس بھی. تو میں نے ان کا فون ملایا، انہوں نے فون اٹھایا. میں نے کہا آپ مفتی صاحب کو کتنا جانتے ہو؟ اس نے کہا میں تو بالکل نہیں جانتا ہوں، دور سے سنا ہے کچھ کہ بڑے شفیق ہیں، باوصول ہیں، یہ ہیں، بڑی تعریفیں کی. تو میں نے ان کو کہا صرف اتنا کہ میں ان پہ بھروسہ کروں. کہتے کیا ہو؟ وہ چیف منسٹر ہے، پبلک مینڈیٹ لے کے آیا ہے، اب وہ پرانے مفتی صاحب نہیں رہے ہیں، آپ یہ کہتے بھروسہ کرو جو بھی وہ کہتا ہے. میں نے وہی استعفیٰ لکھا، استعفیٰ بھیج دیا. اور وہ جو کپڑے سامان وغیرہ پوری پونجی لاکھوں کی جمع کی تھی، میں وہ پھر بھی لا نہیں پایا. کچھ کشمیری لڑکوں کو میں نے وہاں انگیج کیا تھا، 21 لوگوں کو جموں کشمیر سے. وہ پھر بہت آگے بھی گئے کچھ لوگ ان میں سے. تو ان میں سے ایک لڑکا تھا، تو میں نے اسی کو بولا وہاں چابی نہیں ہے، توڑ دو تالا، میرے سامان کا نیلام ویلام کر کے جو کچھ تھوڑا سا آتا ہے وہ ادھر بھیج دو. تو مفتی صاحب نے مجھے یہاں فشریز کے ریسٹ ہاؤس میں بٹھایا، کہا فیملی لاؤ. تو اس وقت تھے فشریز کے ڈائریکٹر اپنے جان صاحب، ڈاکٹر جان. ہاں جان صاحب تھے، جو سوپور کے تھی. انہوں نے پورا ریسٹ ہاؤس خالی کیا جو نہر پہ تھا. جی ہاں. میں وہاں رہا. اب میں تذبذب میں ہوں، مجھے کیا کرنا ہے. اتنے میں سجاد لون صاحب کے ساتھ تھوڑی بہت تھی شناسائی، پورے گھر کے ساتھ، بلال لون صاحب کے ساتھ. تو ان کا آئیڈیا تھا کہ آپ انڈیپینڈنٹ لڑو پارلیمنٹ، کیونکہ پارلیمنٹ ٹوٹ گئی، اچانک الیکشن ہو گئے. تو مظفر بیگ صاحب آ گئے اچانک میرے وہاں. تو انہوں نے کہا سجاد لون صاحب آئے ہیں، وہ کے سی میں ٹھہرے ہیں،
تو مفتی صاحب کا خیال ہے آپ پارلیمنٹ لڑو پی ڈی پی کے ٹکٹ پہ. چونکہ ابھی پی ڈی پی نارتھ کشمیر میں زیادہ معروف نہیں ہے. اصل میں 2004 کا یہ جو لوک سبھا الیکشن وہ لڑوانا چاہتے تھے. پارلیمنٹ لڑا نا میں نے, جو ٹوٹی تھی وہ 98 میں ہی ٹوٹی تھی. نہیں 2003 میں بھی ٹوٹی نا, جب وہ اس کا ہو گیا واجپئی جی کا. 2003 میں ہوا نا الیکشن پارلیمنٹ کے 2004 میں ہوا. 4 کی 3 جی 98 99 اور 2004 تین میں میرا ہے نا وہ سارا ریکارڈ بھی شاید 3 میں ہی ہوا. 3 میں تو ہم کیسی گئے تو سجاد لون صاحب نے کہا مجھے خود لڑنا ہے, میں کیوں کسی انڈیپینڈنٹ کی سپورٹ کروں, یا پی ڈی پی کی سپورٹ تو بالکل ہی نہیں کر سکتا. ہم وہاں سے آ گئے تو مفتی صاحب نے پھر سری نگر میں بلا لیا, اور خالد بشیر صاحب ان کے انفارمیشن کے افسر تھے, تو ان کو بلایا, کہا 2 لائن لکھو, ہی جوائنز پی ڈی پی اینڈ ول بی آور کینڈیڈیٹ فرام بارہمولہ کپوارہ. پھر میں نے بہت کم مارجن سے وہ الیکشن ہارا, اور اس کی ایک خاص وجہ ہوگی جو اوڑی کا بلاسٹ ہو گیا, اس میں ہمارے 12 کارکن شہید ہو گئے. اور ایک نوجوان لڑکا شیری کا, ہمارے ایک اچھے کارکن کا بچہ تھا, تو وہ میری گود میں تھا اس وقت. اس نے وہ باندھی تھی پی ڈی پی کی پٹی, بڑے نعرے دے, تو اس کو سپلنٹر یہاں لگا, اس نے میری گود میں امانت دے دی. تو ارتعاش ہو گیا, 2-4 دن ہی رہ گئے تھے ووٹنگ کے, تو میں انہی لاشوں کو سنبھالنے میں لگا, زخمیوں کو سنبھالنے میں لگا. خود مفتی صاحب, محبوبہ جی بھی زخمی ہو گئی, غلام حسن میر بھی, اور تھوڑا کچھ اندرونی انتشار بھی تھا پی ڈی پی میں. غلام حسن میر اور بیگ صاحب ایک ہی پیج پہ نہیں تھے, تو اس کی وجہ سے بھی کچھ خرابی ہو گئی. غلام نبی لون, اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کرے, اس نے بھی کوئی اچھا خاصا تعاون نہیں دے پائے وہ اپنا ان کو ہی. تو میں 7,000 ووٹ سے ہار گیا. نیشنل کانفرنس کا کینڈیڈیٹ تھا رشید شاہین. جی میں نے 1,27,000 لیے, انہوں نے 1,35,000, 1,34,000. جی تو وہ الیکشن ہارنے کے بعد پھر میں پولیٹیکل سیکرٹری بنا پی ڈی پی کا, اس کے بعد جنرل سیکرٹری بنا پی ڈی پی کا. تو اسی میں اور ممبر آف لیجسلیٹو کونسل بھی بنائی گئی. اسی میں لوکل باڈیز کے الیکشن ہو گئے, تو پھر میں لوکل باڈیز ایم ایل اے وہاں سے بن گیا. اور یہاں سے اپنا ایک سردار لڑکا تھا کانگریس کا, کیونکہ اس وقت کانگریس اور این سی کی الائنس تھی. وہ کانگریس کے تھے, ہم پی ڈی پی کے تھے, تو میں اپر ہاؤس کا لیڈر بھی رہا. ہمارے 11 ایم ایل سیز تھے اپر ہاؤس میں. مفتی صاحب اچھا خاصا اعتبار بھی کرتے تھے, بھروسہ بھی کرتے تھے. چلتے بنے پھر پی ڈی پی کے ساتھ. ہم نے وہاں گراؤنڈ ورک بھی کیا, بانڈی پورہ میں اپنی جگہ بھی بنائی. ایک ہی مشکل رہی وہاں چونکہ گن کلچر کے خلاف نیشنل انٹرسٹ میں اخوان کو کھڑا کیا, بندوق کے مقابلے میں بندوق. آپ کو یاد ہوگا جب ہم صحافت میں تھے تو ہمارے 3 جو کوکا صاحب نے ایڈیٹرز بند کیے تھے, ہم 100-200 وہاں چلے گئے. مجھے کہا گیا آپ لوکل ہو, کوکا پریک صاحب کے ساتھ بات کرو. میں بہت ڈر گیا, میں نے کہا نہ ادھر کا نہ ادھر کا, کیا کریں. کراس فائر میں آتے تھے ہم جیسے لوگ, ولنریبل تھے بہت زیادہ, پالیٹکس کی وجہ سے بھی, جرنلزم کی وجہ سے بھی. پھر جب ایکٹیولی پالیٹکس کے ساتھ جڑ گئے تو رسکس اور زیادہ بڑھ گئے تھے. بہرحال وہ دور گزر گیا جب تک 2008 کا الیکشن. ہم نظام صاحب آئیں گے 2008 والے اور 2014 کے الیکشن کی طرف ہم آئیں گے تھوڑی دیر میں. لیکن یہ بتانا ضروری ہے اس موقع پہ کہ آپ 18 سال تک پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ رہے اور بڑی عزت کے ساتھ رہے, عام عہدوں پہ رہے. 2 بار اس میں آپ ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی بنے, 1 بار ممبر لیجسلیٹو کونسل بنے. اور اس کے بعد اچانک آپ پھر وقف کے وائس چیئرمین, ہم اس کو کاؤنٹ ہی نہیں کرتے ہیں ایسے عہدوں کو. لیکن یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اچانک آپ پھر 2021 میں, میرے خیال سے 2021 میں آپ کیوں چلے گئے اور پیپلز کانفرنس میں آپ نے داخلہ لے لیا؟
دیکھیے ایمان کی بات ہے اور سجاد صاحب بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں، میں پی ڈی پی کو بالکل نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، حالانکہ پی ڈی پی میں میری ایکسیپٹیبلٹی نہیں رہ گئی تھی کچھ وجوہات کی بنا پہ۔ کوئی خاص وجہ؟ نعیم صاحب پسند نہیں کرتے تھے اور نعیم صاحب کی بات وہاں چلتی تھی، اندر غلط فہمیاں پیدا ہو گئی۔ مجھے نہیں پتا انہوں نے بدنیتی سے کیا یا نیک نیتی سے کیا، کیونکہ وہ تو ون آف دی آرکیٹیکٹس آف پی ڈی پی رہے ہیں اور کافی زیادہ بھروسہ کرتے تھے۔ مفتی صاحب بھی آپ چوتھے پانچویں سیاستدان ہیں جنہوں نے مجھے یہی بتایا کہ نعیم صاحب کی وجہ سے نکل گئی پی ڈی پی سے۔ تو ان کی وجہ سے نکلنا نہیں چاہتا تھا میں نے کہا کہ اس کے باوجود بھی میں نکلنا نہیں چاہتا تھا، اس کے باوجود بھی نہیں نکلنا، بالکل نہیں نکلنا چاہتا تھا۔ پھر میں نے سنا غلط ہے کہ صحیح ہے، کیونکہ اس کے بعد میری کوئی ملاقات محبوبہ جی کے ساتھ ہوئی نہیں۔ میں نے سنا کہ محبوبہ جی نے کہیں کہا کسی کو کہ سب لوگ چلے گئے یہاں سے، تب تک 84 لیجسلیٹرز، فارمر منسٹرز، لیڈرز پی ڈی پی چھوڑ کے گئے تھے۔ آئی واز دی لاسٹ پرسن، میرے بعد کوئی رہا ہی نہیں وہاں، جی، تو میں بالکل چھوڑنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ کئی لوگ آ گئے ادھر سے بھی ادھر سے بھی، اس کے بعد بہت کم لوگ تھے، غلام نبی لونہان جو عبد الرحمن ویری اور وہ بھی بہت کم لوگ تھے، وہ بس 2 ہی 3 وہی رہ گئے، سرتاج مدنی سینئرز میں وہی 3 رہ گئے اور نعیم صاحب اور وحید پرا صاحب۔ تو میں نے کہ کوئی آیا میرے گھر، اس نے کہا محبوبہ جی آج کہتی تھی کہ سب نکل گئے، نظام الدین نہیں نکلتا ہے، یہ کیوں نہیں چھوڑتا ہے پی ڈی پی، اس کو بھی نکلنا چاہیے تھا۔ تو اس نے واپس اس کو کہا تھا نکال دو، اس میں کیا ہے، کہا مشکل ہو جائے گا نکالنا، نکل جائے تو اچھا ہے۔ میں نے کہا اب جب بھروسہ اس حد تک ختم ہو گیا ہو، اعتبار اس حد تک ختم ہو گیا ہو، لیڈرشپ مجھ پہ بھروسہ نہیں کرتی ہے، مان نہ مان میں تیرا مہمان رہوں کیسے۔ اور 2014 کا تجربہ بھی تھا، اس میں طارق کرا صاحب نے علی اعلان پریس کانفرنس میں کہا کہ میری پی ڈی پی سے استعفیٰ کی ایک وجہ یہ بھی ہے ایز پارلیمنٹ ممبر کہ انہوں نے اپنے آفیشیل کینڈیڈیٹ کو ہرایا، اس کے خلاف سازش کی۔ جی، لوگ نہیں مانتے تھے میں ہاروں، لیکن ہرایا، اس میں ایک وجہ وہ تھی، میں بھی ایماناً کہتا ہوں کہ ایک وجہ تھی، لیکن اس کے باوجود مفتی صاحب کرا صاحب نے بولا تھا، کرا صاحب نے پریس کانفرنس میں بولا، بات صحیح تھی، اندر سے ہرایا گیا، بالکل صحیح تھی، اس میں دو رائے نہیں تھی، لیکن مفتی صاحب کی شفقت اتنی زیادہ تھی، دلی دل میں اس کو بھی احساس تھا کہ اس کو نہیں ہارنا چاہیے تھا، اور کئی دفعہ بولا بھی بعد میں اس نے کہ آپ کیوں ہارے، میں نے کہا مجھے معلوم ہے میں کیوں ہارا، لیکن بولوں گا نہیں۔ تو ان کو بھی یہ لگ رہا تھا کہ اندرونی سازش کا شکار ہو لگ رہا تھا ان کو، کیونکہ آل ویئر ٹوگیدر، وہ جتنا بھی وہ اس وقت منسٹر بننے کی دوڑ میں تھے وہ بھی اس میں کنٹریبیوٹ کرتے تھے، ایک دوسرے کی لیگ پولنگ میں چلتا ہے۔ مطلب میں اس میں بھی غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن جتنے بھی وہاں عوامل ہیں، جو ہمارا جو الیکٹورل کیلکولیشن ہوتا ہے بوتھ وائز، دیٹ واز اسپیکنگ لاؤڈلی کہ اپنی پارٹی نے ساتھ اچھی طرح سے نہیں دیا، جو کچھ بھی ان کا انفلوئنس تھا وہ اس مارجن سے مجھے ہارنا پڑا۔ تبھی میں نے 22,000 ووٹ لیے، اور جب میں چھوڑا تو میرے لیے چوائس تھی یا کانگریس، کیونکہ کرا صاحب کانگریس میں آ گئے تھے، ان کے ساتھ شناسائی تھی، اور سوز صاحب استاد ہی رہے تھے، ان کے ساتھ بھی شناسائی تھی، اور بھی کانگریس کلچر دوسرا جو میرا سسرال تھا وہ کار صاحب کے ہم نوا رہے تھے ہمیشہ،
تو ایک کلچر سا تھا. اور بانڈی پور میں نے بچپن میں جب وہاں محمد انور خان صاحب ایم ایل اے ہوا کرتے تھے کانگریس کے, میں اسٹوڈنٹ تھا اس زمانے میں, بہت ہی دیانتدار ایم ایل اے گزرا ہے پورے کشمیر میں. اگر آپ دیکھو گے مین آف ویری ویری ہائی انٹیگریٹی, اتنا زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا, بہت ایمینسپیٹڈ تھا, سوشلسٹ آئیڈیالوجی کا تھا, بہت ہی ایماندار شخص. تو اس کی ایک اٹریکشن تھی, اس کے ساتھ بھی رہے تھے. تو کانگریس واز دی چوائس, نیشنل کانفرنس آلسو واز دی چوائس. لیکن ایک مجھے اس میں رکاوٹ تھی جو عمر صاحب کے ساتھ وہ ڈیفیمیشن کیس کا مسئلہ ہو گیا تھا پی ڈی پی کے وقت میں. میں نے کہا کہیں اس کی تلخی باقی نہ رہی ہو. لیکن فاروق صاحب ہمیشہ میری حوصلہ افزائی ہی کرتے تھے, جب بھی ملتے تھے خوش اخلاقی سے پیش آتے تھے. وہ ایک سیونگ گریس تھا, سلور لائننگ, تینوں چیزیں تھیں. لیکن میں عبدالغنی لون کے گھر کو گھر سمجھتا تھا. جب میں سوچا گیا, ادھر ادھر سے رائے بھی بنی, کچھ اور بھی ڈیولپمنٹس ہوئی جن کو دہرانا مناسب نہیں ہے. وہ گئے یہ سمجھ کے کہ یہ اپنا گھر ہے. تو وہاں جو پولیٹیکل بیہیویئر تھا پارٹی کا, اس سے میں مطمئن نہیں ہوا, کیونکہ مفتی صاحب جیسے اسٹیچر والے آدمی کے ساتھ کام کیا تھا, عبدالغنی لون صاحب جیسے بہادر اور دور سیاستدان کے ساتھ کام کیا, بامروت لوگ دونوں تھے. سیف الدین سوز صاحب جیسے آدمی کے ساتھ شناسائی تھی. اس سے پہلے شفیع قریشی صاحب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا. قاسم صاحب اپنے زمانے میں مجھے بہت زیادہ پسند کرتے تھے جی ایز اسٹوڈنٹ لیڈر. میں جنرل سیکرٹری, الیکٹڈ جنرل سیکرٹری رہا ہوں. فرسٹ اینڈ لاسٹ الیکشن ہو گیا وہ کشمیر یونیورسٹی کا. حمید اللہ بٹ پریزیڈنٹ بنے, میں جنرل سیکرٹری بنا. ان کے ساتھ بھی شناس, اچھے اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھے تھے. تو تھوڑا سا سفوکیشن فیل کیا اور میں نے تھوڑی تھوڑی دوری اختیار کی. اس سے سجاد صاحب ناراض بھی ہو گئے. اب قدرت کا بھی کچھ ہوتا ہے منشا. میں نہیں کہوں گا آل ہیپنڈ ڈیو ٹو مائی والیشن, میری مرضی سے سب کچھ نہیں ہوا, نہ یہ نہ وہ نہ وہ. آنیسٹلی میں کہتا ہوں تینوں ڈیولپمنٹس جو ہوئی دیز ویر سڈن, اور ماننا پڑے گا کہ الٹیمیٹلی دیر از سم تھنگ ڈیوائن پاور وچ ڈیسائڈس. جب میں نے دوری اختیار کی, میں نے پریس کانفرنس بھی دے دیا, میں نے مینیفیسٹو بھی جاری کیا ایز انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ. تو اب انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کو سیدھے سیدھے کہتے تھے کہ یہ جی بی جے پی کے لوگ ہیں, چاہے آپ کسی کے ساتھ جڑتے یا نہیں جڑتے. اس سے پہلے ہی ایک تاثر یہاں پہ کیا گیا تھا قائم کہ یہ جو لوگ نکل رہے ہیں, جو نیشنل کانفرنس کا نہیں ہے, جو کانگریس کا نہیں ہے, وہ سب جی ایجنٹ ہے. اور ان کا بٹن دبایا جاتا ہے, دلی سے بتایا جاتا ہے یہ پارٹی جوائن کرو یا یہ پارٹی جوائن کرو. ایک تاثر یہاں پہ تھا بالکل. اس میں مارے بھی گئے بہت معصوم لوگ مارے گئے الیکشنز میں, کریڈیبل لوگ مارے گئے. ایون اس میں کوئی سبسٹنس بھی تھا یا ایون اگر پی ڈی پی ہی تھا سارا؟ دیکھیے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جموں کشمیر میں, نیشنل پارٹیز جتنی بھی ہیں, آپ دیکھو وہاں پاسوان صاحب بھی اپنے کینڈیڈیٹ اٹھاتے تھے. جی ایک نیشنل انٹرسٹ کے حوالے سے پولیٹیکل پروسیس اور ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کو اسٹرنگتھن کرنے کے لیے وہ الیکٹورل پروسیس کو براڈ بیسڈ بنانا چاہتے تھے. ہر ایک کا انٹرسٹ تھا, ہمارے ساتھ ملو, ہمارے ساتھ ملو, ہمارے ساتھ ملو. بی جے پی بھی آتی تھی ہمارے ساتھ ملو. حالانکہ بی جے پی یہ کہتی بھی تھی کہ جو ہمارے ساتھ ملیں گے الیکشن جیتنے کے چانسز ان کے بہت کم ہیں, کیونکہ وہاں ایکسیپٹیبلٹی ہماری نہیں ہے. میں نے بڑے بی جے پی لیڈرز کو یہ بھی کہتے سنا ہے کہ ہمیں ابھی ویلی میں جانے کے لیے 30 سال لگیں گے. جی تو وہ اس میں زیادہ جو ایک امپریشن ہے کہ کوہرسیو اور الیئرنگ اور تھے کچھ پیمپرنگ وغیرہ, ایسا نہیں تھا. ایک پرسویشن, ایک پرسویشن میں کچھ لوگ بیٹھے بھی, باتیں بھی کی, اٹھے. ایک تو یہ کہ آپ ہماری پارٹی کے ساتھ ملو وہ نارمل ہے, لیکن یہ بتانا ہے کہ آپ اے کے ساتھ جاؤ یا بی کے ساتھ, ایسا کوئی اس میں سبسٹنس تھا کوئی؟
دیکھیے ایڈمنسٹریٹو کوہرشن اس وقت بھی انڈسکرمنیٹ ہر پولیٹیکل ورکر پہ ہو رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے. بائی ڈیزائن تھا وہ جانے، کچھ لوگ آ گئے خوف کی وجہ، خوف میں ایک تو خود ہی خوف، دوسرے کہ ڈرایا گیا کسی کو. جس طریقے سے مطلب وہ ایکشنز ہوتی تھی، جیسے ہم تھے اسٹیٹس ڈپارٹمنٹ کے مکانوں میں، جی نکالے گئے گورنر صاحب کے آرڈر نکلے. جب افسر کے پاس جاتے تھے تو وہ کہتے تھے نہیں جی ہمیں اوپر سے آدیش ہے. مطلب سلیکٹیولی ہماری فائلز نکالی گئی، کس کو کیا کرپشن کیا ہے کیا نہیں. دیٹ واز اے براڈ بیسڈ پالیسی آف یونین گورنمنٹ ٹو سی ہاؤ مینی پالیٹیشینز ہو ویئر ایٹ دی ہیلم ایٹ ون اور اندر اسٹیج، ان میں سے کرپٹ کتنے ہیں، اور ان کو ایک ڈنڈا ملتا ہی ملتا تھا. جی. تو میرا بینک اکاؤنٹ سے کچھ ملا نہیں، لیکن 1,94,000 کا یونیلیٹرل ایک ایکس پارٹی ڈیسیجن آیا انکم ٹیکس سے کہ آپ نے 2019 کا جب ہم جیل میں تھے آپ نے ریٹرن نہیں بھرا ہے، لہٰذا یونیلیٹرلی آپ کو 1,94,000 کا جرمانہ کیا جاتا ہے. میں نے اپیل کی کرناٹکا میں آن لائن، تو 90,000 کا جرمانہ بعد میں ہوا، لیکن وہ بھی 1,94,000 تک پہنچ گیا. 11 مہینے جیل بھی رہے. پھر گھریلو سطح پہ لوکل لیول پہ کئی طرح کی سختیاں بھی ہوئیں. میرے 2 بچے، ایک میرا بھتیجا NDTV میں ایڈیٹر ہے، یہ ریزیڈنٹ کیا ہے اسسٹنٹ ایڈیٹر ہے، تو اس کو بھی بلایا گیا. دوسرے بھتیجے کو بھی بلایا گیا. آپ کے ملٹن سے ریلیٹڈ کنیکشنز تو نہیں؟ انہوں نے کہا مین اسٹریم پالیٹکس کے ہیں، دودھکارے لوگ ہیں، مکان بھی چاچا نے بیچا ہے یہاں سے بھاگ کے، آج کی ڈیٹ پر بھی اس کا اپنا مکان نہیں ہے. پھر وہاں جناب میری وہاں بھی ایز MLA تھی، اور پھر ایز وقف وائس چیئرمین تھی اکاموڈیشن بانڈی پور میں، کیونکہ میرا اپنا ذاتی مکان بنا نہیں ہے. میں نے سری نگر میں ہی مکان بنایا تھا جرنلزم کے زمانے میں، وہ ایئرپورٹ میں، وہ آپ جانتے ہی ہو. پھر میں نے وہ بیچ کے دوسری جگہ بنایا مکان، اس میں بچوں کی سہولیت کا انتظام ہو سکا زیادہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لگتا تھا کچھ کہ اس میں شاید کچھ ڈیزائن بھی ہے جی، لیکن کسی کو بالکل یہ نہیں کہا گیا کہ آپ آؤ جی BJP جوائن کرو. اس طرح سے ناٹ ٹو مائی نالج. میں نے جیسے آپ کو کہا کہ میں نے کچھ لیڈروں کو یہ بھی کہتے سنا کہ BJP میں آؤ گے تو جیتنے کے چانسز نہیں ہیں. دور سے بھی ٹیگ لگے گا تو جیتنے کے چانسز نہیں ہیں. جو ہوا 2024 جو ہوا آنیسٹلی وہ بولتے تھے. ان کا فوکس زیادہ یہی تھا پولرائزیشن کرنے کا وغیرہ. البتہ فار براڈر نیشنل انٹرسٹ، کیونکہ انہوں نے ایبروگیشن کیا، اس حوالے سے ان کو مسلم فیسز کی اس طرح سے ضرورت تھی کہ کوئی ہمارے پکش میں بھی رہے، جو ویلی کے لوگوں کا فیس بن کے ہمارے جو بھی یونیلیٹرل ایکٹس ہیں ان کو لیجیٹیمیسی ملے. اس میں کوششیں ہوئی، ہمارے ساتھ بھی ہوئی. تو 2 دن رہ گئے تھے الیکشن کے، تو میں نے فارم ابھی نہیں بھرا تھا. تو اچانک نیشنل کانفرنس والوں کا کال آیا، کیونکہ ان کی نظر میں وہاں ان کو پوٹینشیل کوئی کینڈیڈیٹ تھا نہیں بانڈی پورہ میں. تو انہوں نے کہا آپ انڈیپینڈنٹ کیوں لڑو گے، ہماری ٹکٹ پہ لڑو گے. سیدھی بات، میں نے کہا چشمے وہاں روشن دل ماشاد، جی میں تو چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی کریڈیبل پلیٹ فارم ملے. آزاد کا جو یہ ٹیگ لگنا ہے تو نہ لگے تو اچھی بات ہے. لیکن بعد میں ان کو پریشرز آ گئے کہ یہ سیٹ کانگریس کو دے دو. جی. پھر کانگریس والوں کو بھی وہاں کوئی پوٹینشیل کینڈیڈیٹ جو ان کا الائنس ہوا نیشنل کانفرنس، اس میں یہ سیٹ بتایا گیا کہ کانگریس کو ہے. پھر فاروق صاحب نے فون کروایا کسی ایک دوست کے ذریعے کہ میں چاہتا تھا ہماری ٹکٹ پہ لڑو گے، اب ممکن نہیں ہے، اب یہ کانگریس والوں کو گئی ہے، وہ ان کا کام ہے، اگر وہ آپ کو بولیں گے تو انکار نہیں کرنا. تو اتنے میں چونکہ کرا صاحب کے ساتھ شناسائی تھی، میر صاحب کے ساتھ میری کوئی شناسائی نہیں تھی، یا جو انچارج ان کے تھے کانگریس کے اس کے ساتھ بھی کوئی شناسائی نہیں تھی. سوز صاحب تو اس معاملے میں فیصلہ سازی میں تھے نہیں.
تو اچانک کرا صاحب کے آفس سے فون آیا, آپ کو اگر کانگریس کی ٹکٹ پہ لڑو گے تو پہلے لیے منرو ٹیسٹنگ انہوں نے کی کہ فرینڈلی لڑنا ہے. اچھا, میں نے کہا نہیں پھر کیوں نہ انڈیپینڈنٹ ہی لڑوں گے, فرینڈلی میں کنفیوژن ہو جاتا ہے, ایک ٹانگ ادھر ایک ٹانگ ادھر, وہ مجھے منظور. جو 4-5 جگہ پہ ہوا, ہاں anyway پھر بھی ان کے کینڈیڈیٹس جیتے, ہاں جیسے کہ بانحال وغیرہ. ہاں, میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے, میں فرینڈلی میں نہیں لڑوں گا. تو پھر 15-20 منٹ کے بعد فون آیا, آپ جی آؤ, ایک ہی دن ہے تو پھر جوائن کرو کانگریس. جی, میں نے اپنے 200-300 لوگ جمع کیے, ایک دم گاڑیاں نکالی وغیرہ, اپنے جوائن کر لیا, نہ آگے سوچا نہ پیچھے سوچا. اور جو پریزنٹ ڈے پالیٹکس ہے نیشنل لیول کی یا اسٹیٹ لیول کی, اس میں نے سمجھا دس سے بیٹر پلیٹ فارم. آپ کے حال کے انتخاب کی طرف پھر آئیں گے. آپ نے 2008 کا الیکشن جیتا, 811 ووٹ کا مارجن تھا, اور اس میں 820 ووٹ کا مارجن تھا میرے خیال سے, یہ بہت کم مارجن. اور اس سے پہلے بھی جو جیتنے والے تھے ان کا مارجن بہت کم رہتا تھا. کیا بانڈی پورہ سیاسی اعتبار سے ایک بہت ہی کانشیس علاقہ ہے, یا اس میں کمپٹیشن بہت زیادہ ہے, یا کوئی اور وجہ تھی؟ نہیں کوئی ایسا نہیں ہے, کانشیس ہے, لوگ اویئر ہیں, دو رائے اس میں ہے نہیں, پڑھے لکھے ہیں. لیکن وہاں ایک طرح سے جب الیکشن بھی نہیں ہوتے تھے تو ایک قسم کا پولرائزیشن ہو گیا, وہ دو انڈیویجولز کے درمیان ہو گیا, بٹوین عثمان مجید اینڈ نظام الدین. کیونکہ جتنے بھی نیشنل کانفرنس کے لوگ تھے وہاں وہ ڈسکریڈٹ ہو گئے تھے. لوگوں کو تلاش تھی کوئی نیا چہرہ ملے. اس میں چونکہ میں نے 2002 کا الیکشن لڑا نہیں, پھر عثمان مجید نے لڑا, اس میں میری یہ بھی بدنامی ہوئی کہ اس نے عثمان مجید کو جتایا, عثمان مجید کی سپورٹ کی کہ نہیں کی وہ عثمان صاحب خود بتائیں, کیونکہ میں میڈیا میں تھا, میں علاقے میں جاتا بھی نہیں تھا. ہاں البتہ چونکہ ان کے گھر کے درمیان اور میرے گھر کے درمیان کوئی زیادہ فاصلہ نہیں تھا, گھریلو تعلقات تھے, اور مجھے سیاست میں آگے لے جانے کے لیے ان کے والد صاحب کا, مرحوم عبدالکبیر وانی صاحب کا, اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کرے, بہت زیادہ رول تھا. وہ گرورا کے تھے, وہاں بہت کمپٹیشن ہوتا تھا. اس نے ایک زمانے میں مار بھی کھائی, اس کی ٹوپی چنار کے درخت کے اوپر سے پھینکی نیشنل کانفرنس والوں نے جگڑے پہ. تو وہ بھی ایک چیز تھی کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہیں, جڑے ہیں, جان پہچان ہے. تو شاید نظام الدین نے بھی اس کے جتانے میں کوئی ہاتھ دیا. گھر والے شاید کہیں رہے ہوں گے, نرم گوشہ رہا ہوگا کیونکہ تعلق اس کے ساتھ تھا ہی. بعد میں ایک کانٹیسٹ بن گیا صرف دو انڈیویجول کا, جب میں پالیٹکس میں آ گیا پارلیمنٹ میں. دو وجوہات ہو گئی جو پھر وہ ایڈورسریز بن گئی ٹو دی ایکسٹینٹ آف ہاسٹیلٹی. جی, اس کی بھی وجہ ہے جب میں پارلیمنٹ لڑا تو مفتی صاحب نے مجھے فون کیا, یہ پلاننگ کے منسٹر تھے عثمان مجید صاحب. جی, تو منسٹر آف اسٹیٹ فار پلاننگ. ہاں, مفتی صاحب نے فون کیا کہ عثمان مجید کہتا ہے کہ میرا بارہمولہ کپوارہ میں اچھا خاصا انفلوئنس ہے, اپنے کانٹیکٹس ہے, میں 20-25 ہزار ووٹ اس کو دلوا سکتا ہوں, تو ایک جلسہ کروائیے. ٹھیک ہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا. تو میں نے کہا چونکہ میں ایک بیک گراؤنڈ سے آیا, یہ کسی دوسرے بیک گراؤنڈ سے آئے, کہیں فائدے کے بجائے نقصان نہ ہو جائے. ناٹ دیٹ کہ مجھے عثمان صاحب, آپ کا اشارہ تھا کانگریس کے بیک گراؤنڈ کی طرف یا عوامی لیگ والے بیک گراؤنڈ کی طرف, جو یہ عوامی ملیٹنسی کے ساتھ بھی وابستہ رہے, عوامی لیگ کے ساتھ ہی کانگریس بیک گراؤنڈ سرجنٹ وغیرہ رہے تھے. 2008 میں وہ عوامی لیگ کی سپورٹ پہ جیتے نا. جی, تو میں نے کہا چونکہ اس کو ایک چیز ہے کہ یہ عوامی لیگ کے ساتھ کلوز ہے, تو کہیں یہاں کنفیوژن پیدا نہ ہو. تو اب جب دوسرے ہم ملے, میں پارلیمنٹ میں جاؤں, یہ ادھر رہے, تو بعد میں بھی ایک پولیٹیکل رائیولری رہے گی, شاید علاقے کے فائدے کے لیے بات نہیں. تو میں نے مفتی صاحب کو کہا جلسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میرا بھی وہ دوست ہے, بدنامی ہے ہی کہ میں نے بھی تھوڑی مدد کی ہے, شاید وہ بھی کریں. تو ایسے کریں, سٹلی کریں, ٹھیک نہیں ہے. ایسا نہیں ہو پایا, اس نے مدد نہیں کی. اس کے بعد جب ایم ایل سی کا الیکشن بھی لڑا, اس کے وہاں 9 ایم ایل سی یہی تھے وارڈ ممبرس میونسپلٹی کے, 9 کے 9 لوگوں نے میرے خلاف ووٹ ڈالا. تو اس سے ایک رائیولری بعد میں بڑھ گئی. لیکن وہاں علاقے میں پولرائزیشن ہو گیا بٹوین ہیم اینڈ می, دو نام. حالانکہ اوریجن ایک ہی تھا, ایک ہی کلچر تھا, پی سی سے ہی آئے تھے دونوں. تو
وہی ایک رہتا ہے کین کنٹیسٹ بٹوین ہیم اینڈ می، تبھی مارجن بہت کم رہتا ہے۔ آپ ان الیکشنز کو صاف ستھرا مانتے ہیں؟ نہیں، صاف ستھرا کیسے مانے؟ دیکھیے، ایک تو ہوتا ہے ایک آرگنائزڈ طریقے سے چوری ہو، دوسرا ہوتا ہے الیکشنز مینیپولیٹ ہوں۔ کشمیر میں آرگنائزڈ چوری صرف 87 میں ہی ہوئی، حالانکہ میں اس وقت کینڈیڈیٹ ہوں، مجھے نہیں چاہیے کیوں، بیکاز آئی ہیو بین اے وکٹم، اور اگر میں یہ نہ کہوں کہ اس وقت آرگنائزڈ چوری نہیں ہوئی تو غلط ہوگا، اپنے ضمیر کے ساتھ بھی اور اپنے آپ کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی۔ کس طرح ہوئی، کیوں ہوئی، وہ الگ وجوہات ہیں اس کے، کیونکہ کشمیر از اے سینسٹیو اسٹیٹ، یہاں کسی بھی الیکشن میں دلی کو خدشہ رہتا ہے کہ کچھ ایسے فورسز اسٹرانگر پوزیشن میں نہ ابھر آئیں جو دلی کو تھرو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ایمبریس کر سکیں، یہ ایک رہتا ہے، اس میں پھر ہو جاتا ہے میشنری باقی چیز، کیونکہ کنٹرول جب آپ الیکشن کرتے ہو تو الیکشن از ناٹ اے سمپل سول ایڈمنسٹریشنز۔ تو اینی وے ہم آپ کے یہ 2002 والے اور 2008، 2014، 2024 والے الیکشنز کی بات کر رہے ہیں۔ تو 2008 میں جیتے، اچھا کام کیا، اس وقت مفتی صاحب نے بھی بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی، پھر 2014 کا الیکشن ہار گئے جو میں نے آپ کو، لیکن مینیپولیٹڈ تھا۔ ایک تو فائنانشیل ریسورسز کی بات ہوتی ہے الیکشن میں، اگر آپ کسی بڑی جماعت کے ساتھ تعلق رکھتے ہو یا کوئی اور فورسز جو فائنانسنگ کرتے ہیں، یہ ہے ہی کوئی راز کی بات ہے نہیں، تو اس میں کینڈیڈیٹ کو تھوڑا ایج ملتا ہے موبلائزیشن میں، یہ میڈیا مینجمنٹ میں، ورکر مینجمنٹ میں، آرگنائزڈ ایک کاڈر رکھنے میں جو ڈیڈیکیٹڈ رہیں 2 مہینے 1 مہینے، ان کے کھانے پینے کا انتظام، اس میں کئی لوگوں کو سپورٹ ملتا ہے۔ اینڈ ٹو بی آنیسٹ، اینڈ محبوب جین پرٹیکولرلی نعیم صاحب شوٹ سیکنڈ بھی، مجھے 2014 کے الیکشن میں وہ زیادہ پیسہ کینڈیڈیٹس کو دیتے نہیں تھے، لیکن مجھے ایک بھی پیسہ نہیں دیا گیا۔ میں نے اپنے بل پہ لڑا، جو کچھ ورکرز نے دیا اسی کا سہارا لے لیا، وہ بھی ایک وجہ تھی کمزوری کی، کیونکہ عثمان صاحب زیادہ ریسورسفل ہیں، ریسورسز ہر ایک کے ہوتے ہیں، اور یہ عزت سامان کا معاملہ ہوتا ہے تو ہر ایک داؤ پہ لگاتا ہے ہر کوئی چیز۔ ایک تو ریسورسز کی مینجمنٹ ان کی بیٹر تھی، دوسرا ایڈمنسٹریشن پہ ان کا ایک طرح کا کنٹرول تھا، کیونکہ اس کے کریڈنشیلز ایز نیشنلسٹ وہ سمجھتے ہیں ڈاؤٹ فل نہیں ہیں، جیسے دوسرے عام ہم جیسے لوگوں کے بارے میں یہ سوچتے ہیں پتہ نہیں کبھی غنی لون کے صاحب رہے ہیں، اس وجہ سے علیحدگی پسندوں کے ساتھ بھی رابطہ رہا ہوگا اس طرح سے، ہاں، جو ان کے بارے میں نہیں، اور جو علیحدگی پسند لوگ ہیں چونکہ ان کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، وہ ووٹ دینے سے ہچکچاتے ہیں کہ کہیں ہم کو لیبل نہ لگے اس کو ووٹ دینے سے۔ تو یہ سب فیکٹرز اگر کسی جگہ کیلکولیٹ کر کے میٹیکولسلی دیکھ کے مینیج کی جائیں تو دیز میک اے ویری ہیوج ڈفرینس۔ پرٹیکولرلی جو بانڈی پور کا ایریا ہے، اس میں تو عام بھاشا میں تو اس کو رینیگیٹ کلچر کہتے ہیں، اس کلچر کو وہاں کنسالیڈیشن اچھے طریقے سے ملا، ایکسیپٹیبلٹی ملی، مطلب ووٹ بھی ملتا ہے ان کو، وہ اچھی بات آپ دیکھ رہے ہو۔ مطلب وہ کوکا صاحب کے بیٹے بیکاز آف ہز اون ایڈیم، وہ ایسے بہت ہی اچھا بچہ ہے، لیکن ہے ایک ٹیگ لگا تھا اس کو باپ کی وجہ سے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اچھا کر پایا، امتیاز احمد پرے، اسی طرح عثمان صاحب بھی اچھا کر پائے۔ جی، آلویز گیو اے ٹف فائٹ ٹو می، اور میں اس کا کہیں زیادہ سینئر رہا ہوں، کہیں زیادہ میرا انوبھو رہا ہے سیاست میں، بٹ ہی ایمرجڈ ایز اے کنٹینڈر، اے اسٹرانگ کنٹینڈر۔ اس کے لیے یہی میں کہوں گا ایک ویل آرگنائزڈ ریسورس مینجمنٹ اینڈ ایڈمنسٹریٹو سپورٹ۔ اب جب یہ
इनका कॉलिशन हो गया है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का, और कुछ लोग आज़ाद उम्मीदवार भी आपके साथ मिल गए। अभी कुछ लोगों में ये कयास आ रही हैं, चल रही हैं कि चीफ मिनिस्टर पे दबाव है बहुत ज़्यादा कि आप कंप्रोमाइज़ कर लें, बीजेपी के साथ नज़दीक हो जाएं, और इसको लेकर के इनके पे कई क्रिटिसिज्म कई लोगों ने, अपने लोगों ने भी किया कि ये शॉल लेकर के जाते हैं, पहले इनके खिलाफ इलेक्शन लड़ा है। अगर हालांकि ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से ये सही सवाल भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपसे पूछेंगे कि अगर ये इनके करीब जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो आप चूँकि कांग्रेस के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी तो वो स्वर्न एनिमीज़ हैं, और उनके बारे में कभी हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सके कि ये कभी मिलेंगे। तो इस सूरत में कांग्रेस और ज़ाती तौर पे आप क्या करेंगे? देखिए, इंसान को एस्पिरेशन, बिल्कुल हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, वो मैं मानता हूँ, बिल्कुल हाइपोथेटिकल ही है। एक तो यह है कि प्रीवी नहीं है इंसान डेवलपमेंट्स की कि ऐसा कुछ कभी मौका आएगा, ऐसा होगा, लेकिन आई स्टैंड बाय माई कमिटमेंट, मैं कांग्रेस के साथ ही रहूँगा। निज़ामुद्दीन भट्ट साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज हमारे मेहमान रहे और मुफस्सल रोशनी डाली आप अपने सियासी सफ़र पे, आपने अपने सहाफ़ती सफ़र पे, आपके साथ मुस्तकबिल में भी सिलसिला कलाम जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया इतना वक्त देने के लिए और तफसील से अपने दास्तान सुनाने के लिए मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।